بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی 20 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ایک مرتبہ چند بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم کس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو؟ ایک بزرگ نے جواب دیا کہ ہم دوزخ کے ان طبقات سے خوفزدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جن پر سے قیامت کے دن گزرنا پڑے گا، اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں کہ تاکہ دوزخ سے محفوظ رہ سکے۔ ایک بزرگ نے کہا کہ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی بندہ دوزخ کے خوف اور جنت کی امید اور خواہش کے باعث اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے، وہ نہایت ہی برا ہے۔ اس پر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے پڑوسی ہے اور بعد میں اپنا گھر، اس لیے ہماری نگاہوں میں جنت اور دوزخ کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض عین ہے، اور اگر وہ جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا تو کیا بندے اس کی بندگی نہ کرتے؟ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایسا ہی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک چور حضرت رابعہ بصری کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں ایک لوٹے کے سوا کچھ بھی نہ تھا پایا۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا تو حضرت رابعہ بصری نے کہا، اگر تو واقعی چور ہے تو خالی ہاتھ نہ جانا۔ چور نے کہا، یہاں رکھا ہی کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے کہا، اے شخص، اس لوٹے کے پانی سے وضو کر کے اس حجرے میں داخل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کچھ لے کر ہی نکلے گا۔ چور نے اس پر عمل کیا۔ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصری نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا، اے مولا، میرے آقا، یہ شخص میرے گھر میں آیا اور کچھ نہ پایا، میں نے اسے تیرے در پر لا کھڑا کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے محروم نہ کرنا۔ چور نے 2 رکعت نماز ختم کی تو اسے عبادت میں مزہ آنے لگا۔ وہ رات بھر نماز پڑھتا رہا۔ صبح ہوئی، حضرت رابعہ بصری اس کے حجرے کی طرف گئی تو اسے سجدے میں گرا پایا اور اس طرح اپنے نفس سے مخاطب تھا، جب پروردگار مجھ پر عتاب کرتے ہوئے کہے گا تو مجھ سے نافرمانی کرتا ہوا شرماتا نہیں، مخلوق سے چھپاتا ہے، مگر میرے سامنے نافرمان بن کر آتا ہے، تو اے نفس میرا کیا جواب ہوگا؟ حضرت رابعہ بصری نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا، میاں کہو، رات کیسی گزری؟ اس نے کہا، خیریت سے، میں مولا کے سامنے مجبور اور ذلیل بن کر کھڑا ہوا تو اس نے میرا عذر قبول کر لیا اور میری کوتاہی کو معاف کر دیا، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرا مطلوب دے دیا۔ چور نے یہ کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ حضرت رابعہ بصری نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، میرے مالک، میرے آقا، یہ ایک گھڑی تیرے حضور کھڑا ہوا اور تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں نے جب سے تجھے پہچانا ہے تیرے سامنے کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے قبول کر لیا؟ غیب سے صدا آئی، اے رابعہ، تیری ہی وجہ سے تو ہم نے اسے قبول کیا ہے اور تیری اسی وجہ سے اسے اپنا مقرر بنایا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو شاہ نشین ہو کر عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، گوشہ نشین ہو کر۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے کہا کہ ذرا باہر نکل کر دیکھیں کیسا باہر کا موسم چھایا ہوا ہے۔ آپ نے اس بات کو اسی وقت فرمایا، میرا کام تو سایہ کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں، اور میں اس کے دیکھنے میں ماہور ہوں، اور اس نے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ حضرت کبیر عارف ربانی ایسا رہتا یمنی کا ایک دن ایک رنڈی پر گزارا ہوا۔ آپ نے فرمایا، ہم عشاء کے بعد تیرے پاس آئیں گے۔ وہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے شیخ کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جن لوگوں نے یہ سنا بہت حیران ہوئے۔
عشاء کے بعد جب حسب وعدہ آپ اس کے یہاں تشریف لائے اور اس کے مکان میں 2 رکعت نماز ادا کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ اس رنڈی نے کہا آپ تو جا رہے ہیں؟ فرمایا میرا مقصود حاصل ہو گیا۔ چنانچہ اس وقت رنڈی کی حالت بدل گئی اور شیخ کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اپنا کل مال اور اسباب چھوڑ دیا۔ حضرت نے اس کا ایک فقیر سے نکاح کر دیا اور فرمایا ولیمہ میں صرف روٹیاں پکاؤ، سالن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حسب ارشاد روٹی پکوا کر شیخ کے پاس حاضر ہوئی۔ اس رنڈی کا یار ایک امیر شخص تھا۔ اس سے کسی نے جا کر کہا کہ فلاں رنڈی نے توبہ کر لی ہے۔ اس نے کہا کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی قسم۔ اللہ نے کہا اللہ اس نے توبہ کر لیا اور اس کا ایک ساتھ نکاح بھی ہو گیا اور اس کا اس وقت ولیمہ بھی ہے جس میں صرف روٹیاں ہیں، سالن نہیں ہے۔ اس امیر نے 2 شراب کی بوتلیں اس کے حوالے کی اور کہا کہ تو جا کر شیخ کو میرا سلام کہا، اور اس کے بعد یہ کہہ کر میں نے یہ واقعہ سنا جس میں بہت خوشی ہوئی اور معلوم ہوا ہے کہ ولیمہ میں سالن کا انتظام نہیں ہے، اسی وجہ سے میں یہ روانہ کرتا ہوں اس کا سالن بنا لو۔ اس کا مقصد فقراء سے مذاق اور شرمندہ کرنا تھا۔ وہ قاصد جب شیخ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا تو نے بہت دیر لگا دی۔ پھر ان میں سے ایک بوتل لے کر خوب ہلائی اور پیالے میں ڈال دی، پھر دوسری بوتل کا بھی ایسا ہی کیا۔ پھر اس شخص سے کہا کہ تو بیٹھ کر کھا لے۔ وہ قاصد یہی کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھ کر کھایا تو وہ ایسا عمدہ گھی بن گیا تھا کہ میں نے کبھی ویسا کھایا ہی نہیں تھا۔ اور سارا قصہ اس نے جا کر اس امیر کو سنایا۔ اس امیر نے اگر سارا قصہ دیکھا اور حیران ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بھی حضرت کے ہاتھ پر توبہ قبول کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط 21 نمبر آپ کے سامنے کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔